بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے ہیں اور دیگر عبادات اور طاعات ہیں، ان کا مقصد ہمارے نفس کی اصلاح ہے، ہماری تربیت ہے، ہمارا مزاج نیکیوں اور اچھائیوں والا، فرما برداری والا بنے، یہ اصل مقصود ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف رمضان کی تیاری بہت پہلے سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رجب سے تیاری ہونی چاہیے، اور فرمایا کرتے تھے رجب ہوا شہر الزرع، رجب یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان شہر سقی الزرع، اس بیج کو سیراب کرنے کا زمانہ، پانی ڈالنے کا زمانہ یہ شعبان ہے، اور رمضان شہر حصاد الزرع، کھیتی کے پکنے اور اس کی اناج اور اس کے کاٹنے کا زمانہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے رجب کی مثال یہ بارش سے پہلے ہوا کے چلنے کی طرح ہے، اور شعبان کی مثال مثل الغیم، بادلوں کے امڈ آنے اور برسنے کی مثال ہے، اور پھر رمضان کی مثال یہ کھیتی کے کٹنے کی مثال ہے۔ اب جو شخص رجب میں دانے نہیں ڈالے گا اور ہل نہیں چلائے گا اور شعبان کے مہینے میں اس کو سیراب نہیں کرے گا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، تو رمضان میں وہ کیا حاصل کر پائے گا؟ اس لیے رمضان کی تیاری پہلے سے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے استعداد، اس کے لیے تیاری شعبان کے مہینے میں شروع کر دینا چاہیے، بلکہ رجب سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اس سلسلے میں سستی کرتے رہے، غفلت برتتے رہے، پیچھے رہے، تو اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے اور خیرات سے محروم کر دے گا، پیچھے رکھ دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، کچھ لوگ برابر پیچھے رہتے ہیں، نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے رکھے گا۔ کس سے پیچھے رکھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں پیچھے رکھے گا، اپنے عظیم اجر، فضل، مہربانی سے پیچھے رکھے گا، اپنی مغفرت و بخشش سے پیچھے رکھے گا، یا جنت میں داخلے سے پیچھے رکھے گا، اور اگر جنت میں داخل ہوگے تو بلند درجات سے اعلیٰ جنتوں اور باغات سے پیچھے رکھ دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں رمضان کی تیاری کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، عبادات کو انجام دیتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا لم ارک تصوم من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ شعبان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں میں نے کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا جس میں عام طور پر لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور پر غفلت میں پڑے رہتے ہیں لوگ، اور شیطان بڑا چال باز ہے، بڑا مکار ہے، انسان کو نیکیوں سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ شیطان انسان کو پٹی یہ پڑھاتا ہے شعبان میں کہ یہ تو شعبان کا مہینہ ہے، تھوڑا راحت کا، گھومنے کا، آرام کرنے کا ہے، اس کے بعد رمضان تو عبادتوں کا مہینہ آ ہی رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہے، اس میں شب قدر رکھی ہے، اس میں نیکیاں کر لینا۔ اس طرح پٹی پڑھاتا رہتا ہے، غفلت میں ڈالتا رہتا ہے، دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر رمضان اس حال میں آتا ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور پھر رمضان کی عبادتوں سے اور اس کی خیرات سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اس لیے اس غفلت سے اور شیطان کی چال بازی اور مکاری سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے اور ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو روزانہ عمل بھی پیش کیا جاتا ہے، ہمارا روزانہ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں چینج ہوتی ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی،
تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جب ہماری ڈیوٹی لگی تھی تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے فجر میں، اور جب ہماری ڈیوٹی پوری ہوئی، مکمل ہوئی، ہم آپ کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو روزانہ کا ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا دل زندہ نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ روزانہ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جن کو احساس تھا وہ بہت ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ حضرت امام الضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دن کا آخر ہوتا تھا، یعنی جب دن مکمل ہو جایا کرتا تھا، تو وہ کانا یبکی آخر النہار، دن کے آخر میں روتے تھے یہ کہتے ہوئے لا ادری ما رفع من عملی، مجھے نہیں پتا کہ آج میرا کیسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اور پھر کہتے تھے یا من عملہ معروض علی من یعلم السر واخفا، اے وہ شخص جس کا عمل ایسی ذات کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو سب کو جانتا ہے، زیادہ خوش مت ہو، فإن الناقد بصیر، کیونکہ جس کے یہاں عمل پیش کیا جا رہا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ دوسرا جو عمل پیش کیا جاتا ہے وہ ہفتہ واری، اور اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ ان دنوں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاعمال تعرض کل اثنین وخمیس فیغفر لکل مسلم، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہر مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ ہفتہ واری میرا عمل پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب ہفتہ واری اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کی بخشش کر دی جائے الا المتہاجرین، دو آدمی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، گفتگو بات چیت ان میں بند ہے، ان کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اور کینہ کپٹ کو چھوڑ دیں۔ اور تیسری شکل اعمال کے پیش کرنے کی وہ سالانہ ہے، اور سالانہ جو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں غفلت چھوڑیے، سستی چھوڑیے، غافلین کی جماعت سے نکل کر رمضان کی تیاری کرنے والوں اور خیرات اور نیکیوں کی طرف بڑھنے والوں سابقین اولین میں اپنا نام شمار کیجیے۔ غفلت کے زمانے میں جبکہ عام نیکیوں کے کرنے کا ماحول نہ ہو، اس میں عبادت کرنا، اس میں نیکیاں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے اللہ کے نبی نے رات کے اخیر میں یا رات کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہونے کو اور دعا مانگنے کو بڑا اجر و ثواب کا حامل بتایا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت عام لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی بندہ جب نیکیوں کا ماحول نہ ہو، سستی کا ماحول ہو، اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کی نگاہ میں اس کا یہ عمل بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے جب گناہوں کا ماحول ہو اور فحاشی کا ماحول ہو، اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہو، وہاں اگر کوئی اللہ کی عبادت کو انجام دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نگاہ میں بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ بعد والی جو نسلیں آئیں گی، جو بعد والی نسلیں آئیں گی، اس وقت نیکیوں کے کرنے کا اتنا ماحول نہیں ہوگا، اس ماحول میں بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو آپ نے فرمایا للعامل منہم اجر 50 منکم، ان میں سے عمل کرنے والے، نیک اعمال کو انجام دینے والے کے لیے تمہارے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ انکم تجدون علی الخیر اعوانا ولا یجدون، آج ماحول اچھا ہے، تم نیکی کے کرنے پر ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یعنی ماحول اچھا ہے، نیکیوں والا ہے، میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ہے، لیکن بعد والے جو لوگ آئیں گے ان کو اتنا بہتر زمانہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ نیکیوں کو کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں غفلت چھوڑنے اور آج ہی سے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔